As according to me, question number 2 was relating to 56 rules. Yeah. 56 rules I have already. کر لیا. جی وہ اس ساری conversation کے اندر back and Now you're forth. back on, you're on the convention. یہ 56 کے رولز کون سے پروویژن کے تحت بنے تھے کانسٹیٹیوشن؟ My lord, 56 کے rules نے بنائے اس دی وقت پریزیڈنٹ ہیئر بائی میک دی فالوئنگ third رولز. schedule of 1956 constitution اس وقت بنے تھے سر. ہم نہیں مگر اس میں لکھا ہوا ہے رول میکنگ پاورز ود دی اپروول آف دی پریزیڈنٹ. جی جو 1956 کے رولز ہیں بیکاز اس اور یہ وقت جو 1980 کے یا 191 کے تحت جی 191 کے نیچے بنے. اس وقت 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اپروول ریکوائرڈ تھی پریزیڈنٹ کی. جو لاسٹ رولز بنے ہیں وہ 80 میں بنے ہیں نا ہمارے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیٹر ہیز ناٹ پرفارم اٹس ڈیوٹی فار 43 ایئرس. ڈیوٹی نہیں پرفارم کی انہوں نے. آپ کو کہا کہ آپ بناتے رہیے, ٹھیک بنا رہے تھے, آپ ان کو خیال آ گیا ٹھیک بنے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک چلتے رہیں. ابھی آ کے انہوں نے کہا کہ کچھ تھوڑی سی انٹرونشن کی ضرورت آ گئی ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ کہ جب تک سپریم کورٹ صحیح چل رہی تھی تو انہوں نے چلنے میں نے دیا. تو فرسٹ ہیئرنگ پہ آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ 70,000 پہ پینڈنسی چلی گئی تو شاید ایک اور لا کی ضرورت پڑ جائے. اگر یہ 20,000 پہ آ جائیں تو وہ کہیں گے بیک آف, پیپل ول ناٹ اپروو آف اٹ. ہم نے 5 سال بعد لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, لوگ ہمیں نہیں اپروو کریں گے. ذرا پلیز آئینہ اپنے بل کو ذرا دیکھیں. وہ ریکارڈ لائے ہیں آپ, جو کتنے لوگ تھے, کتنی دیر اس کی بحث ہوئی, کتنے لوگوں نے. وہ ریکارڈ پہ آ گئی نہیں ہے, وہ ویب سائٹ پہ بھی تھی, وہ میں نے ویسے پرووائڈ کر دی تھی. آپ جب آپ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی تو پارلیمنٹ میں ایک بل آیا ہے. بل کے ساتھ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اور ریزنز انہوں نے دی ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں شارٹ کمنگس تھیں, لیٹ می بی پولائٹ, شارٹ کمنگس تھیں, ایکسرسائز آف ڈسکریشن, ایکسرسائز آف جورسڈکشن, جس کے بیس پہ آپ نے یہ لا انٹروڈیوس کیا. سو دیر از اے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس. ذرا وہ پڑھ لیں گے. My lord, bear with me. ہمیں بھی I'll read it for you. یہ ہے, whereas the exercise of original jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of Article 184 of the Constitution has been a subject of discussion by various forums with respect to invoking suo motu power, constitution of benches, and the absence of right of appeal. And it goes on. Now come to Section 2 of the Act. یعنی آپ کا جو گریوینس تھا, چلیں ہم کہہ دیتے ہیں, لیٹس ٹیک اٹ, چلیں ٹھیک ہے, واز سو موٹو اینڈ 184(3) کہ اس میں اپیل نہیں تھی, جورسڈکشن ایکسرسائز ہو رہی تھی. اب آپ آئیں یہ 2 کو دیکھیں, پڑھیں ذرا آپ نے جو ایکٹ میں لائے ہیں, پڑھیں. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court. یہاں پہ رک جائیں. وائی دا اوور کل؟ وائی, دیکھیں آپ کا جو کنسرن تھا پارلیمنٹ کے پاس, چلیں ہم یہ بھی گرانٹ کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کر لیں, تو آپ وہ چیز ٹھیک کریں جس کا آپ کو گریوینس تھا. آپ نے تو پورے سسٹم کو آپ نے ٹچ کیا. وائی ڈیڈ یو, اف یو لک ایٹ اٹ, دیکھیں چیزوں کو ایک دم سے ساری کی ساری چیزوں کو اوپر نیچے کرنا پالیسی وائز بھی گورنمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, ان کا دیکھیں ان کے پاس پاور ہے, لیکن اس پاور کو آپ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا. ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے, اٹس فل سپریم کورٹ, اٹس این اسٹیبلشمنٹ, اٹس اے ٹائٹینک, یو کانٹ جسٹ ٹرن اٹ اراؤنڈ کہ اس طرح آپ ٹرن کریں. آپ اسٹارٹ کریں, ایک چھوٹی چیز دیں, بولیں چلیں 184(3) کو, اور دوسرا ہے 186 جس میں اپیل نہیں ہے, ریفرنس آ جاتا ہے. آپ اس پہ سٹارٹ کریں, دیکھیں ہم کیسے, ہم نئی چیز ہوئے گی, سلولی اینڈ گریجولی ہم کریں گے. اگر ٹھیک نہیں چل رہی پھر آپ اوروں کے لیے, شاید ہم خود ان چیزوں میں آ جائیں. آپ دیکھیں آپ نے تو ایون این ایپلیکیشن, کوئی مسلینیس ایپلیکیشن بھی آیا, اس کے لیے بھی آپ نے 3 لوگوں کو وہاں کر دیا. تو تھوڑی یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اگر غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں تو ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں. ٹھیک, ناؤ پلیز کیری آن وتھ یور آرگیومنٹس. My lord's observation. ایجے صاحب اگر آپ اس کو اس طرح نظر میں دیکھیں کہ رولز آر سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. جب 80 کے رولز بنے لا نہیں تھا, اور جب کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ ہو ول کانسٹیٹیوٹ دی بینچز, تو یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اب آپ کو یاد آیا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی ہونی چاہیے, بینچز کی کانسٹیٹیوشن کی کوئی باڈی ہونی چاہیے, چونکہ نہ تو کانسٹیٹیوشن میں تھا نہ اس سے پہلے کوئی لا تھا.
रूल में तो हमने दे दिए, लेकिन रूल मस्ट बी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या वो जो रूल्स में बताया गया कि चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है गिविंग पावर टू द चीफ जस्टिस और टू द सुप्रीम कोर्ट कि वो बेंचेस बनाने का इख्तियार किसी एक शख्स या फर्द वाहिद को दे? Nothing on this matter in the constitution. आप My कहते lord, हैं per कि ये se. लॉ जब आया नाउ सब्जेक्ट टू दिस लॉ बेंचेस इस तरह कॉन्स्टिट्यूट होंगे। The constitution does not obviously deal with the subject matter, at least to the extent of sections 2, 3 and 4. Obviously the constitution does not provide any procedure in that sense. So, my lord, I'd just move on to now the question of whether the conventions, because there was a question that because of the convention, because the long-standing history behind the Chief Justice being masters of roster in the Indian subcontinent starting 1861 and so on, therefore it has the same status as that of constitutional provision as held in Malik Asad's case, and therefore this act was ultra vires. This is a submission which was made, and my Lord Justice Munib Akhtar also had Can an I observation just to that. ask a question out of curiosity? On this or something else? Related to this, that there's a lot of emphasis on the rule-making power and the rules saying that the Chief Justice will constitute the benches, which necessitated the formation of this committee. So does that mean that the rest of the rules are all right and nobody has any issue with them? There's no need for any interference, there's no delay being caused because of those rules, there's no need for anything extra, everything else is fine. It's just this one particular rule that is bothersome, and that is what is coming out of this discussion. Because as was mentioned yesterday, even to the extent of who will call a full court, it's not in the constitution, it's not in the rules, there's ambiguity, and there's been a lot of discussion about how a full court has not been called. Even you didn't think that that was also something necessary to regulate? I'm just trying to understand that where did this emanate out of? Only one issue has been highlighted in the entire set of rules. Not just one, I mean the non-fixation of applications where urgency is sought. I mean it takes months at end, the matter doesn't get fixed. You know, I can tell you from my experience at the bar, I mean we file applications for early hearing every month, and you know, there have been instances I had pointed out, people in jail appeals when they came up for hearing, people had already been executed, this court acknowledged it. So it is not that you know, there is this act only addresses the question of master of roster. There are other aspects also. अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।